حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے قصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے، لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلوں پر فرض تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم متقی بن سکو، اللہ سے ڈرنے والے بندے بن سکو۔ روزوں کا مقصد پرہیزگاری، اللہ کا خوف ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ اس کی نیچر میں موجود ہے۔ ایک کام اسے کہا جائے یہ کرو، اگر اپنے آپ کو کام کرتا ہے تو مشکل محسوس نہیں کرتا، لیکن جب کہا جائے یہ کام کرو تو اس کو کرنے میں اسے مشکل محسوس ہوتی ہے۔ اللہ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، وہ پاک ذات جانتی ہے۔ میں نے اپنے بندوں کو بہت سے افعال ایسے ہیں، بہت سے کام ایسے ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور بہت سے کام اللہ تعالیٰ نے ایسے بتائے ہیں جن کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب بندہ اس وقت بندہ بنے گا جن کاموں سے اللہ نے روک دیا یہ رک جائے، جن کو کرنے کا حکم دیا وہ کرے، تو یہ بندگی ہے اور اس کو اللہ کا بندہ کہیں گے۔ لیکن اگر اللہ کے روکے کاموں سے رکتا نہیں ہے، جو کرنے کا حکم وہ کرتا نہیں ہے، تو بندگی سے خارج ہے، یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیونکہ چاہتا ہے جن کاموں کا میں نے حکم دیا ان کو کرے، اور جن سے روکا ہے وہ رک جائے۔ یہ ہے بندے کی تخلیق کا مقصد، یہ سارے کا سارا مقصد خدا کی قسم روزے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں گے کس طرح سے؟ کون نہیں جانتا پانی پینا حلال ہے؟ کسے نہیں پتا کھانا کھانا حلال ہے؟ کون نہیں جانتا پھل کھانا حرام ہے حلال ہے؟ کون نہیں جانتا کس کس جانور کا گوشت حلال ہے؟ کون نہیں جانتا کون کون سی چیزیں حرام ہیں؟ اللہ کا بندہ جس کو قرآن پاک کا زیادہ علم نہ بھی ہو وہ بھی جانتا ہے یہ کام حلال ہیں اور یہ کام حرام ہیں۔ اب اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ حلال وہ کام جس کا کرنے کا حکم ہے وہ کرنے، جن کو رک جانے کا حکم ہے رکنے۔ اور انسان کی نیچر یہ ہے اپنے آپ جو کام چاہے کرتا پھرے، لیکن کوئی کہہ دے کر تو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے، لوگوں جو ایمان والے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے، اور وجہ یہ بتائی تاکہ تم روزے رکھ کر پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔
میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، آپ گھر میں اکیلے ہیں، روزے سے ہیں، اگر آپ پانی پی لیں تو آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ گھر میں اکیلے ہیں، کمرے کے اندر ہیں، چاہیں تو پراٹھے کھاتے پھریں، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اکیلے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، پھل کھانا چاہیں تو کھا لیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ تمام حلال چیزیں سامنے موجود ہیں، فریج بھرا ہوا ہے، ڈیپ فریزر میں ایک سے ایک چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ گھر میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بھوک لگتی ہے، یہ کچھ نہیں کھاتا، پیاس لگتی ہے، پانی، کولڈ ڈرنک یا کوئی شربت نہیں پیتا، حلال چیزوں سے یہ رک گیا، نہ کو روکنے والا اور نہ وہ حرام ہے حلال چیزیں۔ اب یہ ایک مہینے تک، ایک تو یہ پہلو ہے کھانا اور پینا، یہ وہ چیزیں جو حلال ہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، حلال ہوتے ہوئے یہ استعمال نہیں کرتا۔ اور روزے میں کھانے پینے کے علاوہ مباشرت سے بھی منع کی گئی، مباشرت کی اجازت نہیں دی گئی۔ گھر میں بیوی موجود ہے، لیکن کیونکہ اللہ کے دین نے منع کیا، اس سے مباشرت کی اجازت نہیں۔ اللہ کے منع کرنے کی وجہ سے مباشرت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے منع کیا۔ جب یہ ایک مہینہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، لیکن کیونکہ روزے سے ہے حرام نہیں دیکھتا، زبان سے چاہے بول سکتا ہے، اللہ نے زبان دی ہے، لیکن یہ بچتا ہے، چغلی غیبت نہیں کرتا، فحش کلامی نہیں کرتا۔ کان اس کے سلامت ہیں، فحش باتیں سن سکتا ہے، گانے سن سکتا ہے، لیکن کیونکہ روزے سے ہے نا، کہتا ہے نہیں بھائی، اب کیا کرتا ہے؟ سارا دن یہ کوشش کرتا ہے اللہ کا ذکر کر لے، کلمہ شریف پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، قرآن پاک کی تلاوت کر لے، وجہ وہی روزہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جب یہ اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی پورا ایک مہینہ اللہ کے حکم سے جو حلال کام ہے ان کو بھی اس نے چھوڑ دیا، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ جب اس کو اتنی طاقت حاصل ہو سکتی ہے، جب اس کو اتنی طاقت اللہ عطا کر دیتا ہے، یہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور مباشرت سے بچتا ہے، یہ ایک مہینہ اس کو حلال چیزوں سے روکنے والا بن گیا۔ اور جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے، وہ کام جو سرین حرام، رشوت لینا حرام، گندی نظر سے دیکھنا حرام، چغلی غیبت کرنا حرام، جب اس مومن نے ایک مہینے تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے حلال کام چھوڑ دیے، جن کے بارے میں پتہ یہ حرام ہیں، وہ پھر کیوں نہیں چھوڑے گا؟ لیکن کئی اللہ کے بندے، رب کی بندیاں ایسی بھی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، جانتی سب ہیں، مرد بھی جانتے ہیں، چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، فحش کلامی نہیں کرنی، حرام نہیں دیکھنا، لیکن وہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے روزہ دار کے لیے میرے پیارے رسول نے فرمایا، ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کے محبوب فرماتے روزہ ڈھال ہے، آپ نے دیکھی ہوگی ڈھال،
لوہے کی بنی ہوتی ہے. جنگوں میں یہ جنگ کا ایک ہتھیار ہے. جنگ لڑنے والا ایک ہاتھ میں تلوار لیتا ہے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال لیتا ہے، اور دشمن سے بچنے کے لیے تلوار مارے تو ڈھال سامنے کر دے، تیر مارے تو ڈھال سامنے کر دے، نیزہ مارے تو ڈھال سامنے کر دے. معلوم چلا کہ دشمن کا ہر وار ڈھال روک دیتی اور اس کی جان محفوظ رہتی ہے. روزے کو رسول پاک نے ڈھال فرمایا. معلوم یہ چلا کہ جب اللہ کا مومن بندہ روزہ رکھ کے حرام دیکھنے سے بچتا ہے، حرام بولنے سے بچتا ہے، حرام کھانے سے بچتا ہے، حرام فعلوں سے بچتا ہے، تو یہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن گیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، لیکن اگر اسے چغلی غیبت سے پھاڑا نہ جائے، یہ بچائے گا. روزہ ہر گناہ سے بچائے گا، لیکن اگر آپ نے اس ڈھال کو ہی پھاڑ دیا، توڑ دیا، اب کیسے بچیں گے؟ تو معلوم یہ چلا روزہ تو ڈھال ہے، لیکن ہم نے ایسے کام کیے جس کے کرنے سے ہم نے اس ڈھال کو پھاڑ دیا. اب ایمان نہیں بچے گا. روزہ ہوتے ہوئے بھی یہ گناہوں سے نہیں بچے گا. کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام، یہ بار بار باتیں دہراتا ہوں اور اس وقت تک دہرانی ہے جب تک ہم مکمل طور پر اس کا عملی نمونہ نہ بن جائیں. سب سے پہلے روزہ دار چاہتا ہے کہ میرا روزہ کامل ہو جائے اور یہ ڈھال بن کے مجھے محفوظ کر دے، میرے ایمان کو بچا لے. سب سے پہلا کام یہ کرے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرو، نظر کو نہ اٹھایا کرو. اور یہ حدیث پاک اللہ کے محبوب نے پوچھا گیا کہ نجات کس میں ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا تو نظر کی حفاظت کر، تو نجات پا جائے گا. نظر کو جھکا کے رکھیں. وجہ اس کی یہ ہے، نظر حلال دیکھتی ہے تو دل میں حلال کاموں کی طلب پیدا ہوتی ہے، حلال کاموں کی تحریک پیدا ہوتی ہے. اگر نظر گندی غلیظ ہو تو دل کے اندر حرام کاموں کی تحریک پیدا ہوتی، وہی تحریک بندے کو عمل کرواتی. سب سے پہلا کام یہ کریں. اور دوسرا، ابھی میرے بیٹے نصیحت میں فرما رہے تھے کوشش کر کے خاموش رہو. اگر بولنا ہے تو کیا بولنا یہ بھی سمجھ لیں. زبان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے رسول پاک کی دین کی تبلیغ کے لیے عطا فرمایا ہے. زبان کا کام یہ ہے اس زبان سے اللہ کا ذکر کیا جائے یا پھر رسول پاک کا دین پھیلایا جائے. اس کے علاوہ زبان کا دوسرا کام کوئی نہیں. اگر یہ کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ یہ بہت بڑی سعادت ہے. اگر یہ کام نہیں ہو رہا، دو کام، اللہ کا ذکر اور رسول پاک کے دین کی اشاعت، خدا کے دین کی باتیں، قرآن پاک کی باتیں، رسول پاک کی باتیں. زبان تو اس کام کے لیے تھی، یہ کریں تو الحمدللہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر خاموش رہنا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں زیادہ لوگ کس وجہ سے ڈالے جائیں گے؟ میرے محبوب پاک نے زبان مبارک باہر نکال کے فرمایا اس کی وجہ سے. عرض کی اللہ کے محبوب، ہم سمجھے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان زبان سے
جو گناہ کرتا ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، فحش کلامی ہے، بیہودگی ہے، بے معنی باتیں ہیں، یہ سارے گناہ اس سے جہنم میں جانے کا وسیلہ بن جائیں گے۔ تو کیا کرنا ہے؟ جو زبان کا اصل کام ہے اللہ کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ، اگر یہ نہیں ہے تو پھر خاموش رہو۔ یہ خاموشی کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے اگر تم کسی کو دیکھتے ہو وہ خاموش رہتا ہے، حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر تم کسی کو دیکھتے ہو وہ خاموش رہتا ہے، یعنی ضرورت کے علاوہ کس سے کہانیاں نہیں کرتا، وہ زیادہ خاموش رہتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت عطا فرما دی، اس کی گفتگو کو سنو تمہیں ہدایت ملے گی۔ خاموش رہنے سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک ایسا نور پیدا کرتا ہے، جب پھر وہ گفتگو کرتا ہے، جب وہ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بول میں، اس کی گفتگو میں ایسی دانائی اور حکمت عطا کر دیتا ہے، سننے والوں کو اس سے ہدایت ملتی ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، کئی دفعہ کوئی کام کی بات نہیں ہوتی، بھائی لطیفہ سناؤ، بھائی کوئی زندگی کا واقعہ سناؤ، کیا اتنی تکلیف ہے بھائی کہ لطیفہ سنائے بغیر نیند نہیں آتی، اپنی زندگی کے واقعات سنائے بغیر نیند نہیں آتی، یا اس کے بغیر انسان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ لا یعنی باتیں جس کا کوئی مطلب کوئی نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک، شاید جنگ بدر کا واقعہ ہے، گھمسان کا رن پڑا، کئی صحابہ کرام تقریباً 70 کے بارے میں سنا ہے کہ شہید ہوئے۔ مدینہ منورہ سے لوگ پہنچے، اس میں عورتیں بھی تھیں۔ ایک عورت نے اپنے بچے کو زمین پہ کٹا ہوا پایا، شہید ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے اپنی چادر کا پلو بنا کے اس کے چہرے سے مٹی جھاڑی۔ بیٹا ہے، شہید ہو چکا ہے، مٹی جھاڑ کے فرمایا میرے بیٹے تو یہ جنت مبارک ہو۔ یہ سنتے ہی اللہ کے محبوب نے فرمایا تو اس کو جنت کی بشارت دے رہی ہے؟ کیا پتہ اس نے بیکار باتیں کی ہوں اپنی زندگی میں۔ اس حدیث پاک کی شرح میں شارحین لکھتے ہیں لوگوں، نبی پاک کا صحابی ہو، جنگ میں شہید ہو چکا ہو، اپنی جان قربان کر چکا ہو، لیکن اگر اس نے زندگی میں بیکار باتیں کی ہیں تو وہ اس کے اندر وہ باتیں اس میں جنت میں جانے کی رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ پھر دوہرا دیتا ہوں، زبان اللہ نے دی اپنے ذکر کے لیے، رسول پاک کے دین کے تبلیغ کے لیے۔ کر سکتے تو کرو، نہیں کر سکتے تو خاموش رہو۔ پہلی بات کوشش کر کے خاموش رہو، دوسری بات اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، اور تیسری بات کوشش کر کے اس پورے مہینے میں کوشش کریں کہ خلوت بھی اثر آئے، خلوت، تنہائی، اکیلے۔ اب کئی لوگ خیال کرتے ہیں میرے گھر میں تو کمرہ ہی ایک ہے، تو گھر میں اور سب موجود ہیں۔ ہمارے پیرانے کی بار نے اسباق کے اندر ایک سبق رکھا، خلوت در انجمن، لوگوں میں بیٹھ کے بھی وہ الگ ہے،
بیٹھا لوگوں میں، لیکن وہ لوگوں میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سارے گھر کے فرد بیٹھے ہوئے، کوئی بچوں سے کھیل رہا ہے، کوئی کہانی سنا رہا ہے، کوئی اپنے پورے دن کا احوال بیان کر رہا ہے، کوئی اپنے ماضی کو یاد کر کے بتا رہا ہے، کوئی آنے والے اپنے پروگرام میں فلاں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں وہ بتا رہا ہے۔ ان سب لوگوں میں ایک بیٹھا ہوا یا تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، یا ذکر کر رہا ہے، یا مراقبہ کر رہا ہے۔ یہ ان سب میں نہیں ہے، سب میں ہو کے بھی الگ ہے۔ تو تیسرا عرض کی گئی، کوشش کر کے خلوت کو اختیار کرو۔ کیوں؟ اگر کسی کے ساتھ بیٹھو گے تو لازمی ہے کوئی بات کرو گے، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ جو بات کرو گے وہ تبلیغ کی بات ہوگی، قرآن پاک کی بات ہوگی۔ ان باتوں میں چغلی بھی ہو سکتی ہے، غیبت بھی ہو سکتی ہے، بہتان بھی ہو سکتا ہے، بدگمانی بھی ہو سکتی ہے، سارے گناہ ہیں۔ اور یہ ایسے گناہ ہیں کہ رسول پاک فرماتے ہیں جب تک ان گناہوں سے بندے نے توبہ نہ کی یہ جہنم کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ ان تمام چیزوں کا حل اللہ کا ذکر ہے۔ جب تک بندہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے شیطان حاوی نہیں ہوتا، جب شیطان حاوی نہیں ہوتا تو گناہ نہیں کرواتا، جب ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس پہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے، وہ پھر اس کو دوسری طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ جب اللہ کی راہ سے ہٹا دے گا تو پھر یہ گناہ کرتا ہے۔ تو کیا کریں؟ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہیں، فراغت ہو تو مراقبے میں بیٹھ جایا کریں۔ یہ مہینہ لوٹنے کا مہینہ ہے۔ میرے مرشد میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کئی دکاندار سال میں ایک بار سیل لگاتے ہیں، 100 روپے کی چیز 50 روپے، 50 روپے کی چیز 30 روپے میں۔ اور دیکھو جب سیل لگتی ہے وہ بیچارہ جس نے سارے سال جوتے نہیں خریدے وہ بھی کہتا ہے یار سیل لگی ہے لے لو، کپڑے نہیں خریدے تو لے لو، فلاں نہیں ہوا تو لے لو، سیل لگی ہے، کوشش کرتا ہے خریدنے کی۔ جب اتنا بڑا اعزاز ہو کہ اللہ کے محبوب فرماتے اس مہینے میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، اور فرضوں کا ثواب اللہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے 12 مہینوں میں ایک مہینہ سیل لگا دی، لوٹ لو۔ بھرپور کوشش کریں۔ اگر کوئی میرا بیٹا میرا بھائی، یہ ابھی عرض کیا آپ کو، اللہ کے ذکر کے بغیر کوئی بندہ نہیں بچ سکتا۔ مولوی ہوگا، حافظ ہوگا، پیر ہوگا، قاری ہوگا، ذکر میں رہے گا تو بچا رہے گا، ذکر نہیں کرے گا تو پھر کوئی نہ کوئی گناہ ہی کرے گا۔ أما بنعمة ربك فحدث۔ صدق الله